شادی کے دن کھانا کھانا، کیا شادی کا کھانا جو ولیمہ کے علاوہ ہو اور بارات کا بھی نہ ہو وہ کھانا جائز ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی کے دن لڑکی والے اور لڑکے والے بھی کھانا کھلاتے ہیں، یعنی لڑکی والے بھی کھلا رہے ہیں تو لڑکے والے بھی کھلا رہے ہیں، بہت پیسہ ہے بھائی۔ مگر یہ بارات کا نہیں ہوتا، دوسرے دن ولیمے کا بھی کھانا ہوتا ہے، کیا شادی کے دن یہ کھانا جائز ہے؟ محمد سہیل صاحب انڈیا سے۔ یہ کھانے کی پتہ نہیں تیسری قسم دریافت ہوئی ہے، ہم تو دوسری قسم کو ہی لے کے رو رہے تھے کہ یہ کیا امت میں بارات کا کھانا بدعت ہے اور ایک بری رسم ہے، بدعت تو نہیں ہے لیکن بری رسم ہے، آپ نے ایک تیسری قسم بھی ایجاد کر لی ہے بھائی، تو یہ بھی غلط ہے۔ شادی کے دن کھانا ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ہو، اس کے بعد لڑکے والے آئیں اور دلہن کو لے کے چلے جائیں، اگلے دن اپنے گھر سب کو بلائیں اور ولیمہ کریں اور سب کی دعوت کریں، بس یہ ہے۔ نکاح کی مجلس میں چھوارے ہو جائیں یا کھجور وجور ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکے والے جب دلہن کو لینے کے لیے آئیں، ریسیونگ کے لیے آئیں، اور جب وہ لینے کے لیے آئے لڑکی کو تو تھوڑے سے افراد ہوں، پوری بارات نہ ہو، تو وہ اگر کھانے کا ٹائم ہو تو اس دوران اگر لڑکی والے ان کا اکرام کر کے کچھ کھلا دیں، ان کو کھانا شانا کھلا دیں، چند ایک افراد ہوں 5-10، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بارات کا یا شادی کا کھانا نہیں کہلاتا، وہ اس لیے کہلاتا ہے وہ کھانا کہ بھائی کوئی بھی آپ کے گھر آئے تو آپ کھانے کا اس کو پوچھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کی بیٹی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو نہ پوچھنا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ آپ ان کو پوچھ لیں، تو یہ لڑکی والے پھر ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ بارات نہیں ہوتی، 5-6 افراد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کھانا صحیح نہیں ہے۔ گائے منڈی میں نماز کیسے پڑھیں؟ جب ہم بقرعید کے دنوں میں گائے منڈی جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھنے کے مسائل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی یا وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں نماز کو کس طرح ادا کریں؟ نیز کیا اس وقت سنتیں پڑھنی چاہیے یا صرف فرض پڑھنے چاہیے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ عبداللہ صاحب ہم بھی گائے منڈی جاتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں جاتے، اور اللہ کا شکر ہے جب بھی نماز کا ٹائم ہوا ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، ہمیں جگہ بھی ملی ہے۔ آپ پتہ نہیں مریخ پر کوئی گائے منڈی لگتی ہوگی جہاں جگہ نہیں ہوتی ہوگی، شاید اس کی بات کر رہے ہیں۔ جو کراچی سوراب کوٹ میں جو گائے منڈی لگتی ہے، جو بہت بڑی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہا جاتا ہے اس کو، بلکہ دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو نماز کی جگہ مل جاتی ہے۔ اور اگر گوبر ووبر لگ گیا کپڑوں پہ تو دھونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کہیں سائڈ پہ لے جا کے اس کو دھو لیں۔ اور تبلیغ والے تو بڑا کام کرتے ہیں، گائے منڈی میں بھی جو ہے نا عارضی طور پر نمازوں کی جگہ بناتے ہیں، وہاں باقاعدہ گشت ہوتے ہیں اور وہ 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، ان کی بڑی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو وہاں جائیں گے تو ان کے پاس پانی بھی ہوتا ہے، اس پانی سے آپ اپنی شلوار یا جو بھی گندگی لگی ہے دھو لیں، گیلے کپڑوں میں نماز پڑھ لیں اور تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھ جائیں تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہر جگہ نماز کی جگہ مل جاتی ہے، انسان اگر چاہے، پھر بھی نہیں مل رہی تو کوئی موٹی چادر لے کے بچھائیں اور اسی کے اوپر نماز پڑھ لیں۔ اگر گوبر وغیرہ کے اوپر موٹی چادر ہو اور وہ چادر سے اس گوبر کے آثار اوپر نظر نہ آ رہے ہوں تو اس کے اوپر نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے کی بہرحال کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ سنتیں، تو سنت موقدہ بھی پڑھنی چاہیے، آپ مقام کی حالت میں ہیں، اور اگر واقعی سنت موقدہ پڑھنے میں کوئی بہت مشکل ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہیں سنت موقدہ۔ انٹرسٹ کے پیسوں سے جہیز کا انتظام، کیا بینک انٹرسٹ کا پیسہ اپنی سگی بہن کے جہیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہاں لڑکے والے جہیز میں کیش اماؤنٹ مانگتے ہیں، جیسے 1,00,000 2,00,000، اور ہم دینے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کے بغیر رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عابد حسین ممبئی سے۔ دیکھیں اس قسم کے حرام خوروں کو آپ یہ سود کا حرام کھلا دیں، بہت اچھا ہے، یہ بہترین مصرف ہے کہ جو سود کے پیسے آپ نے نکالے ہیں وہ حرام ہیں، تو وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ صدقہ کریں، تو انہی حرام، کیا بولوں میں، جو تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے، یعنی جو لوگ ہیں نا جو کمبخت کیش جہیز مانگ رہے ہیں، ان کو بغیر ثواب کی نیت سے پکڑا دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، بہن کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت کے بغیر، لیکن یہ بات یاد رکھیں بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا بھی حرام ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت جائز ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا، ضرورت بہت ساری ہوتی ہے، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان کو کھولنا پڑ جاتا ہے، تو ضرورت کے وقت کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ۔ تو اور دوسرا، بہن کو جہیز دینے میں اگر بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو جہیز دے سکتے ہیں سودی پیسوں سے، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ حرام پیسے ہیں، اللہ حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا، اور اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا تو
یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرام پیسے پھینکنے سے بہتر ہے کسی کے کام آ جائیں، اور آپ نے صدقے کی نیت بھی نہیں کرنی، یعنی ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی، تو یعنی اس کا کوئی نہ آخرت کا فائدہ اٹھانا مقصد ہو نہ دنیا کا۔ اب بہن کو جب آپ جہیز دیں گے تو اتنا فائدہ بہرحال ہوگا کہ بہن کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے، وہ سمجھے گی آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ خطرات بہرحال موجود ہیں، حالانکہ حرام پیسوں سے احسان نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ مسئلہ بتاتے ہوئے اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ اس سے حرام کا دروازہ نہ کھل جائے۔ جائز تو ہے بہن کو ثواب کی نیت کے بغیر جہیز کی مد میں پیسے دے سکتے ہیں، جائز تو ہے، یعنی اس نیت سے کہ جان چھڑانے کے لیے کہ حرام سے جان چھوٹ جائے، لیکن اس میں اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ لوگ اسے ہیلے کے طور پہ استعمال نہ کر لیں کہ چلو جی سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤ اور سود لو اور بہنوں میں بھائیوں میں بانٹو، تو کچھ نہیں تو کم از کم بہن بھائیوں کے تعلقات ہی اچھے ہو جائیں گے، تو یہ بھی ایک غلط فائدہ ہے جو حرام سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس لیے فوری طور پر کوشش کریں کہ ان پیسوں سے جان چھڑائیں جو سود آپ کو ملا ہے، بے شک بہن کا جہیز بنا کے دے دیں ثواب کی نیت کے بغیر، لیکن سیونگ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کھولیں یا اسلامک بینک میں کھولیں، سب سے بہتر تو یہ ہے۔ بچوں کو